الرحیم بسم اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآل محمد۔ مجھ سے کراچی سے ہم حسینی ادادار کے دوست حسین عباس صاحب نے رابطہ کیا کہ تھوڑی دیر آپ لائیو ہمیں جشن انوار شعبان پڑھ دیں۔ میں تو شکر گزار ہوں کہ مجھے انہوں نے اس سعادت میں شامل کیا، لیکن بہت جلدی کہا، تھوڑا وقت دیتے تو شاید میں کچھ اور تیاری کر لیتا۔ مجھے انہوں نے کہا 20-25 منٹ آدھا گھنٹہ آپ پڑھیں کم از کم، بلکہ 40 منٹ تک کہا ہے جتنا میں پڑھ سکا۔ ملیر میں ابھی گانا جب پڑھ کے آیا تھا، اس میں کچھ احکام تھے انہوں نے وہ بتائے ہیں، کچھ وہ ہیں، کچھ شعبان کے حوالے سے، انوار شعبان کے حوالے سے 1-1 روپائی تقریباً، 4-5 بند مسدس کے وہ بھی انوار شعبان کے حوالے سے، پھر سرکار قلندر کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو۔ اسی پہ راضی رہیے گا، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ درود کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں راہ الفت پہ چل رہا ہوں، اسی پہ ہر دم اٹل رہا ہوں۔ میں راہ الفت پہ چل رہا ہوں، اسی پہ ہر دم اٹل رہا ہوں۔ وہ جس نے میرا رسول پالا، اسی کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہوں۔ وہ جس نے میرا رسول پالا، اسی کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہوں۔ بھٹکو نہ سقیفے کے اندھیروں میں خدا را، قرآن کی سنو مرضی یزدان کو سمجھو۔ بھٹکو نہ سقیفے کے اندھیروں میں خدا را، قرآن کی سنو مرضی یزدان کو سمجھو۔ یہ 14 زمانے میں تعارف ہے خدا کا، ان سب کو سمجھنا ہو تو عمران کو سمجھو۔ یہ 14 زمانے میں تعارف ہے خدا کا، ان سب کو سمجھنا ہے تو عمران کو سمجھو۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ علی کا عشق، علی کی ولا دکھائی دے، علی کا عشق علی کی ولا دکھائی دے۔ نماز ایسی ہو جس میں خدا دکھائی دے، علی کا عشق علی کی ولا دکھائی دے۔ نماز ایسی ہو جس میں خدا دکھائی دے۔ ارے نظر نہ آتی ہو جس کو دراڑ کعبے کی، پھر اس کو کیسے بھلا کربلا دکھائی دے۔ نظر نہ آتی ہو جس کو دراڑ کعبے کی، پھر اس کو کیسے بھلا کربلا دکھائی دے۔ اور علی کو کبریا کہہ کے بھی اس کا دل نہیں بھرتا، علی کو کبریا کہہ کے بھی اس کا دل نہیں بھرتا۔ عقیدے کا مسافر تو ازل سے ہی پیاسا ہے، علی کو کبریا کہہ کے بھی اس کا دل نہیں بھرتا۔ عقیدے کا مسافر تو ازل سے ہی پیاسا ہے۔ ادھر بنت اسد آئیں جھکی دیوار سجدے میں، ادھر بنت اسد آئیں جھکی دیوار سجدے میں۔ علی کی ماں کی آہٹ سے خدا کا گھر شناسا ہے، علی کی ماں کی آہٹ سے خدا کا گھر شناسا ہے۔ اور شعبان کے حوالے سے کہ تطہیر کے سلطان کے آنگن کی خوشی ہے، تطہیر کے سلطان کے آنگن کی خوشی ہے، سرور کے نگہبان کے آنگن کی خوشی ہے۔ واعظ نہ منا پائے گا شعبان کی خوشیاں، شعبان میں عمران کے آنگن کی خوشی ہے، شعبان میں عمران کے آنگن کی خوشی ہے۔ اور یکم شعبان جناب سیدہ کا ظہور کہ علی کی زینت کا دن منانے، مقصریت کی شام کرنے، علی کی زینت کا دن منانے، مقصریت کی شام کرنے، خوشی خوشی وہ خوشی میں آیا، خوشی کا سب اہتمام کرنے۔ علی کی زینت کا دن منانے، مقصریت کی شام کرنے، خوشی خوشی وہ خوشی میں آیا، خوشی کا سب اہتمام کرنے۔ عجیب منظر بنا ہوا ہے علی ولی کے علی نگر میں، عجیب منظر بنا ہوا ہے علی ولی کے علی نگر میں۔ علی کی زینت اتر رہی ہے، خدا بھی اترا سلام کرنے، علی کی زینت
اتر رہی ہے، خدا بھی اترا سلام سلام کرنے، اور حوروں میں انبیاء میں ولیوں میں پنجتن میں، حوروں میں انبیاء میں ولیوں میں پنجتن میں ایک جشن کا سما ہے سچوں کی انجمن میں، حوروں میں انبیاء میں ولیوں میں پنجتن میں ایک جشن کا سما ہے سچوں کی انجمن میں، آئی تو محسوس یوں ہوا، دیکھیے گا زینب جہاں میں آئی تو محسوس یوں ہوا، روح پھونک دی کسی نے شبیر کے بدن میں، زینب جہاں میں آئی تو محسوس یوں ہوا، روح پھونک دی کسی نے شبیر کے بدن میں۔ ایک درود بآواز بلند اللہم صلی علی محمد و آل محمد، روح پھونک دی کسی نے شبیر کے بدن جو آئے زیارت کے واسطے۔ عجیب منظر ہے، میں آج تک فیصلہ نہیں کر سکا یہ مصائب کے اشعار ہیں یا فضائل کے ہیں۔ جناب سیدہ کے ظہور کے لیے بی بی کی اتنی شان ہے کہ علی جیسا باپ بھی آئے گا تو زیارت کے لیے آئے گا، علی کا کیا مقام ہے۔ مشکل کشا جو آئے زیارت کے واسطے، فرط ادب سے بنتے علی کانپنے لگیں، مشکل کشا جو آئے زیارت کے واسطے۔ ہمارا ایک انداز ہے، ہم کہتے ہیں آداب تسلیمات، یہ ذہن میں رہے میرے سے کی دعا مجھے آپ دے دیں گے جہاں بھی تشریف فرما ہے، مولا اس عذاب سے سب کو نجات دے۔ مشکل کشا جو آئے زیارت کے واسطے، فرط ادب سے بنتے علی کانپنے لگیں، زینب کے ہاتھ اٹھے ہیں تسلیم کے لیے، یا باپ کے حجاب سے منہ ڈھانپنے لگیں، زینب کے ہاتھ اٹھے ہیں تسلیم کے لیے، یا باپ کے حجاب سے منہ ڈھانپنے لگیں۔ اس کے بعد 3 شعبان کہ سخی کا جشن مناؤ حسین آتے ہیں، جشن مناؤ حسین آتے ہیں، دل و دماغ سجاؤ حسین آتے ہیں، سخی کا جشن مناؤ۔ ایک اعلان کیا اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ فرشتوں سے بات کی، لہجہ دیکھے گا، بات کا انداز دیکھے گا کہ سخی کا جشن مناؤ حسین آتے ہیں، دل و دماغ سجاؤ حسین آتے ہیں، فرشتوں دیکھتے کیا ہو سنا نہیں تم نے، ارے فلک زمین پہ بچھاؤ حسین آتے ہیں، فلک زمین پہ بچھاؤ حسین، فلک زمین پہ بچھاؤ حسین آتے ہیں۔ اور کبھی خدا کی خدائی سنبھال کر دیکھو، کبھی خدا کی خدائی سنبھال کر دیکھو، مزاج عظمت وحدت اجال کر دیکھو، کبھی خدا کی خدائی سنبھال کر مزاج عظمت وحدت اجال کر دیکھو، مزاج عظمت وحدت اجال کر دیکھو، زمانے بھر میں نہ مسجود مل سکے گا کہیں، زمانے بھر میں نہ مسجود مل سکے گا کہیں، فقط حسین کا سجدہ نکال کر دیکھو، فقط حسین کا سجدہ نکال کر دیکھو۔ سب کہتے ہیں کہ شہرک کے قریب اللہ ہے، شہرک کے قریب اللہ ہے، میں ایک شہرک بتا رہا ہوں جس کے قریب اللہ ہے، اسی شہرک کے قریب اللہ ہے میری کیلکولیشن میں وہ شہرک بتانے جا رہا ہوں۔ وہ شہرک کون سی ہے جس کے قریب اللہ ہے، میں وہ بتانے جا رہا ہوں، ذرا متوجہ رہیے گا کہ شہرک کٹا کے اس نے عجب معجزہ کیا، شہرک کٹا کے اس نے عجب معجزہ کیا، شہرک کے جو قریب تھا اس کو بچا لیا، شہرک کٹا کے اس نے عجب معجزہ کیا، شہرک کے جو تھا جو بچ گیا ہے اس کو خدا کہہ رہے ہو تم، ارے جس نے خدا بچایا اس کو کہو گے کیا، جو بچ گیا ہے اس کو خدا کہہ رہے ہو تم، جس نے خدا بچایا اس کو کہو گے کیا۔ اب 4 شعبان تک ہم آگے سفر کرتے کرتے 4 شعبان دیکھیے کہ دنیا میں سج گئی ہے وفاؤں کی سلطنت، عباس با وفا کی جو تنزیل ہو گئی، دنیا میں سج گئی ہے وفاؤں کی سلطنت، عباس با وفا کی جو تنزیل ہو گئی۔ حنین بیٹا آپ نے میرے ذمہ لگایا کہ بابا جی ہمیں 20 منٹ 25 منٹ 10 منٹ کچھ پڑھ دیں آپ، میں نے پڑھ دیا، نتیجہ اطمینان ہے کہ میرے بچے نے جو مجھے کہا تھا میں نے اس کی بات پوری کر دی، اس کی لاج رکھ لی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں سج گئی ہے وفاؤں کی سلطنت،
عباس با وفا کی جو تنزیل ہو گئی، غازی کو خلق کر کے خدا مطمئن ہوا، غازی کو خلق کر کے خدا مطمئن ہوا۔ کیوں؟ اب سیدہ کے حکم کی تعمیل ہو گئی، غازی کو خلق کر کے خدا مطمئن ہوا، اب سیدہ کے حکم کی تعمیل ہو گئی، اور اٹھے جو حضرت عباس کی تمنا میں، اٹھے جو حضرت، خالی تو واپس نہیں آیا نا بطول کے ہاتھ، اٹھے جو حضرت عباس کی تمنا میں، انہی میں لے کے وفاؤں کے ہاتھ اتری ہے، اٹھے جو حضرت عباس کی تمنا میں، انہی میں لے کے وفاؤں کے ہاتھ اتری ہے، میں اپنے لال کو اپنے نگر میں چھوڑا ہوں، بطول فرش پہ غازی کے ساتھ اتری ہے، بطول فرش پہ غازی کے ساتھ اتری ہے، اور جس پہ وفا رقم ہے وہ کرتاس ایک ہے۔ اللہ تو ایک ہے ہی ہے، اگر اللہ کسی کو ایک کہہ دے تو ماننے کی بات ہوگی نا، کوئی ایسا تو ہوگا۔ جس پہ وفا رقم ہے وہ کرتاس ایک ہے، میرے علی کا دہر میں عکاس ایک ہے، جس کے لیے بطول نے مجھ سے کیا سوال، ارے توحید کہہ رہی ہے کہ عباس ایک ہے، جس کے لیے بطول نے مجھ سے کیا سوال، توحید کہہ رہی ہے کہ عباس ایک ہے، توحید کہہ رہی۔ اس کے بعد ہم آگے شہزادہ قاسم کے ظہور پہ ایک ربائی سن لیں کہ اتر رہا ہے زمانے میں نور قاسم کا، اتر رہا ہے زمانے میں نور قاسم کا، علی کے گھر میں ہے جشن ظہور قاسم کا، اتر رہا ہے زمانے میں نور قاسم کا، علی کے گھر میں ہے جشن ظہور قاسم کا، خدا کی آل سے پوچھو یا خود خدا جانے، خدا کی آل سے پوچھو یا خود خدا جانے، بشر کے بس میں کہاں ہے شعور قاسم کا، خدا کی آل سے پوچھو یا خود خدا جانے، بشر کے بس میں کہاں ہے شعور قاسم کا۔ اور تکبیر کے حسین مقدر کا باپ ہے، کتنا بڑا حسین ہے، اکبر کا باپ ہے، جس کو اکبر کا ترجمہ آتا ہے، اکیلے بیٹھ کے سوچنا وہیں سے دعا دینا۔ تکبیر کے حسین مقدر کا باپ ہے، کتنا بڑا حسین ہے، اکبر کا باپ ہے، لازم ہے اس کا باپ شبیہ خدا تو ہو، ارے لازم ہے اس کا باپ شبیہ خدا تو ہو، بیٹا اگر شبیہ پیمبر کا باپ ہے، لازم ہے اس کا باپ شبیہ خدا تو ہو، بیٹا اگر شبیہ پیمبر کا باپ ہے۔ ایسا ہم چلتے ہوئے نا امام زمانہ تک پہنچ گئے۔ امام زمانہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ دست حیدر کی شجاعت کی ادا دیکھوں گا، دست حیدر کی شجاعت کی ادا دیکھوں گا، مسکراتی ہوئی زہرا کی دعا، دست حیدر کی شجاعت کی ادا دیکھوں گا، مسکراتی ہوئی زہرا کی دعا دیکھوں گا، آپ آ جائیں تو دو کام میرے بن جائیں، سرکار آپ آ جائیں پردے سے، آپ آ جائیں تو دو کام میرے بن جائیں، آپ کے ساتھ رخے شاہ وفا دیکھوں گا۔ چار مصرع یاد آ کہ ذکر سرکار کے صدقے میں دعا ہے خالق، ذکر سرکار کے صدقے میں دعا ہے خالق، آل عمران کا پھر جاہ و حشم دیکھیں ہم، ذکر سرکار کے صدقے میں دعا ہے خالق، آل عمران کا پھر جاہ و حشم دیکھیں ہم، ارے بھیج دے پردے سے حیدر کے حسین وارث کو، ملالت کیا ہے، بھیج دے پردے سے حیدر کے حسین وارث کو، کیوں تیرے کعبے پہ بھی غازی کا علم دیکھے ہم، بھیج دے پردے سے حیدر کے حسین وارث کو، تیرے کعبے پہ بھی غازی کا علم دیکھے ہم۔ یہ عریضے لکھتے ہیں، یہ عریضے لکھتے ہیں، میں کہتا ہوں ضرور لکھیں عریضے، جاننے والے کو کیا عریضے لکھیں، جب وہ ہر چیز جانتے ہیں تو پھر عریضہ کیوں لکھتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ مجھے جو سمجھ میں آئی ہے بتا رہا ہوں، آپ کو پسند ہے تو دعا فرما دیجیے گا کہ تمام حاجتیں وہ جانتے ہیں لیکن یوں، عریضے کی وجہ، عریضے کے ساتھ، تمام حاجتیں وہ جانتے ہیں لیکن یوں، ایاں جہاں میں ہمارا وقار کرتے ہیں،
تمام حاجتیں وہ جانتے ہیں لیکن یوں ایاں جہاں میں ہمارا وقار کرتے ہیں. میرے عریضے کی توقیر تو ذرا دیکھو. ارے جناب خضر میرا انتظار کرتے ہیں. میرے عریضے کی توقیر تو ذرا دیکھو. جناب خضر میرا انتظار کرتے ہیں. اور مصرع دیکھیے گا امام زمانہ کے حوالے سے کہ قسم خدا کی خدا کو پکار لائے ہیں. قسم خدا کی خدا کو پکار لائے ہیں. عقیدتوں کی مقدس بہار لائے ہیں. قسم خدا کی خدا کو پکار لائے ہیں. عقیدتوں کی مقدس بہار لائے ہیں. عجیب لوگ ہیں بہلول یہ علی والے. امام زمانہ کا جیسے تو آسمان پہ ہونا چاہیے نا. عجیب لوگ ہیں بہلول یہ علی والے. وہاں کا جشن یہاں پہ اتار لائے ہیں. عجیب لوگ ہیں بہلول یہ علی والے. وہاں کا جشن یہاں پہ اتار لائے ہیں. اور صدائے دین یہی ہے کہ دین اترا ہے. صدائے دین یہی ہے کہ دین اترا ہے. ولی عصر امام مبین اترا ہے. صدائے دین یہی ہے کہ دین اترا ہے. ولی عصر امام مبین اترا ہے. وہ جس پہ لوگ خدا کا گمان کرتے ہیں. میں مصرع سمجھ آیا تو بہت دعا دیں گے آپ. وہ جس پہ لوگ خدا کا گمان کرتے ہیں. علی کے گھر میں خدا کا یقین اترا ہے. وہ جس پہ لوگ خدا کا گمان کرتے ہیں. علی کے گھر میں خدا کا یقین اترا ہے. یہ 4 مصر بھی سن لیں. اس میں ایک بات ہے, ایک کافی استعمال ہو رہا ہے اون. جناب سیدہ کے صاحبزادے کا نام ہے اون مددگار کو کہتے ہیں. ایک اون مددگار, اوان بہت سارے مددگار. جو ہم خوشیاں مناتے ہیں جہاں میں اے جہاں والو. 15 کو 14 15 درمیانی رات ہم بھی خوشیاں مناتے ہیں. ہم سے کہیں بڑھ کے چراغاں کرتے ہیں ہمارے مسلمان دوست, ہمارے بھائی. مولا تمام مسلمانوں کو, تمام انسانیت کو اس کرونا کے عذاب سے نجات دے مالکوں کے کرم سے. میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہم خوشیاں مناتے ہیں جہاں میں اے جہاں والو, ہمارا وقت اترا ہے, ہمارا اون آیا ہے. جو ہم خوشیاں, بہت سوچ سمجھ والی بات ہے, سمجھنے والی. جو ہم خوشیاں مناتے ہیں جہاں میں اے جہاں والو, توجہ ضروری ہے. ہمارا وقت اترا ہے, ہمارا اون آیا ہے. چراغاں تم بھی کرتے ہو, بہت خوشیاں مناتے ہو. چراغاں تم بھی کرتے ہو, بہت خوشیاں مناتے ہو. ہمیں اتنا تمہارا کون آیا ہے. چراغاں تم بھی کرتے ہو, بہت خوشیاں مناتے ہو. ہمیں اتنا تو بتلاؤ, ہمیں اتنا تو بتلاؤ, ہمیں اتنا تو بتلاؤ تمہارا, ہمیں اتنا تو بتلاؤ تمہارا کون آیا ہے. 5 بند شعبان کے حوالے سے. اس کے بعد چلے 4 مصر سامنے آگے شادی اکبر کے حوالے سے یہ بھی پڑھتا ہی جاؤں, رہ نہ جائیں. میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی دیر میں جتنا زیادہ پڑھ سکوں. ایک نور کی 2 حصوں میں تقسیم ہوئی تھی. ایک نور نبوت ہے تو ایک حق کا ولی ہے. ایک نور سفر کرتا ہوا, بڑی لمبی حدیث ہے سرکار ختمی مرتبت کی. ایک نور سفر کرتا ہوا آیا, 2 حصوں میں تقسیم ہوا. اکبر کا نام کیا ہے؟ علی. اکبر کا نام کیا ہے؟ علی. صورت کون سی ہے؟ محمد کی صورت ہے. اس توجہ, خصوصی توجہ کا طالب ہوں, مولا آپ کو آباد رکھے. ایک نور کی 2 حصوں میں تقسیم ہوئی تھی. ایک نور نبوت ہے تو ایک حق کا ولی ہے. ایک نور کی 2 حصوں میں تقسیم ہوئی تھی. ایک نور نبوت ہے تو ایک حق کا ولی ہے. اکبر کے توسل سے ہوا نور یہ یکجا. اکبر کے توسل سے ہوا نور یہ یکجا. دیکھو تو محمد ہے جو پوچھو تو علی ہے. دیکھو تو محمد ہے جو پوچھو تو علی ہے. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. میں شعبان کے حوالے سے 5 بند پڑھنا چاہتا ہوں. شعبان کی ایک نظم ہے, خصوصی توجہ کا طالب ہوں. اس کے بعد 5-7 منٹ آپ کے میں لوں گا. سرکار شہباز قلندر کے حضور حاضری دیں گے. میں کہہ رہا ہوں کہ ٹھہرا ہے زمانے میں جو شعبان معظم. ٹھہرا ہے زمانے میں جو شعبان معظم. اس ماہ معظم کے ہیں عنوان معظم. سوچیے گا اس ماہ کے عنوان کون کون سے ہیں؟ شبیر, اکبر, قاسم.
جناب سیدہ امام زمانہ، یہ سارے عنوان ہیں. ٹھہرا ہے زمانے میں جو شعبان معظم، اس ماہ معظم کے ہیں عنوان معظم. آئے ہیں جو شعبان میں سلطان معظم، قرآن پہ اترے ہیں وہ قرآن معظم. قرآن پہ اترے ہیں وہ قرآن معظم. عزت جو کسی اور مہینے کو ملی نا، محمد کا فرمان ہے، عزت جو کسی اور مہینے کو ملی نا، کہتے ہیں محمد بھی اسے اپنا مہینہ. عزت جو ملی نا اور مہینہ، عزت جو کسی اور مہینے کو ملی نا، کہتے ہیں کو جناب سیدہ صدیقۃ الحسین تشریف فرما ہوگی. امکان پہ چھائی ہوئی اس ماہ کی یکم ہے، ماہ ردیفہ کی یکم ہے، قافیہ ہے. امکان پہ چھائی ہوئی، شعر کہنے والے حضرات سے توجہ ہے کی طلب ہے. امکان پہ چھائی ہوئی اس ماہ کی یکم ہے، جس راہ پہ اسلام ہے اس راہ کی یکم ہے. امکان پہ چھائی ہوئی اس ماہ کی یکم ہے، جس راہ پہ اسلام ہے اس راہ کی یکم ہے. کہتی ہے ردا مریم زی جاہ کی رقم ہے، کہتی ہے ردا مریم زی جاہ کی یکم ہے. شبیر مسافر کی رصد گاہ کی یکم ہے، شبیر مسافر کی رصد گاہ کی یکم ہے. یہ بی بی کون ہے، کس صورت میں آئی؟ اوڑھے ہوئے توحید کی تینت چلی آئی. اوڑھے ہوئے میں کتنی دعا مجھے وہاں سے کتنی دعا دو گے. اوڑھے ہوئے توحید کی تینت چلی آئی، دنیا میں علی باپ کی زینت چلی آئی. اوڑھے ہوئے توحید کی تینت چلی آئی، دنیا میں علی باپ کی زینت چلی آئی. پھر تیسری شمال تک ہم آ گئے. ہے جلوہ نما تین ضامن، ہے جلوہ نما تین کو وطین وزیتوں، ہے جلوہ نما تین کو وطین کا ضامن، توحید کے انوار کی تزئین کا ضامن. ہے جلوہ نما تین کو وطین کا ضامن، توحید کی انوار ضامن. قرآن کے ہر حرف کی تدوین کا ضامن. قرآن اسی نے اکٹھا کیا ہے نیزے پہ چڑھ کے. قرآن کے ہر حرف کی تدوین کا ضامن، یعنی کہ چلا آیا ہے اب دین کا آیا ہے. میں تو لطف لے رہا ہوں، مجھے نہیں پتا رہا ہے. یعنی کہ چلا آیا ہے، جتنا کو بولنے والا، یعنی کہ چلا آیا ہے اب دین کا ضامن. کیسا عیسیٰ نظر آئے. حسن بھی ہے 14 کی صف میں، علی بھی خیر ایک ہی ہے 14 کی صف میں. کیسے کوئی بندہ بھلا عیسیٰ نظر آئے 14 کی حسین صف میں جو یکتا نظر آئے. 14 کی حسین صف میں، 14 کی حسین صف میں جو یکتا نظر آئے. پھر سرکار وفات کا سمر 4 کو آیا، کا سمر 4 کو آیا. ہاشم کے قبیلے کا قمر 4 کو آیا. قمر بنی ہاشم سرکار کا لقب ہے. کس خوبصورتی سے مجھے عطا ہوئے یہ لفظ. زہرا کی دعاؤں کا سمر 4 کو آیا. ہاشم کے قبیلے کا قمر 4 کو، وفاؤں کا ہنر 4 کو آیا. دیکھیے گا جس کو یاد ہو کہ ام عبیہ کہا کرتے تھے دنیا میں رسول بیٹی کو، دنیا میں وفاؤں کا ہنر 4 کو آیا. ہاں ام عبیہ کا پسر 4 کو آیا. ہاں ام پسر 4 کو آیا. اور حیدر کے خد و خال کا وارث بھی یہی ہے، حیدر کے خد و خال کا وارث بھی یہی ہے. اور توحید تیری آل کا وارث بھی یہی ہے. ہر زیارت پہ جا کے پڑھتا السلام علیکہ یا آل اللہ، میرے اوپر ہوتا ہی لگانا. حیدر کے خد و خال توحید تیری آل کا وارث بھی یہی ہے. اور دیکھیے گا شعر کا انداز کہ عباس کو مرضی سے بناتی رہی زہرا. عباس کو مرضی سے، ہائے ہائے، عباس کو مرضی سے. آپ میرے سامنے ہوتے میں دیکھتا آپ کتنی دعا دیتے ہیں. عباس کو مرضی سے بناتی رہی زہرا، تطہیر کے دامن میں چھپاتی رہی زہرا. عباس کو مرضی سے بناتی رہی زہرا، تطہیر کے دامن میں
چھپاتی رہی زہرا، یکتا ہے میرا لال بتاتی رہی زہرا، یکتا ہے میرا لال بتاتی رہی زہرا، توحید کو توحید دکھاتی رہی زہرا، توحید کو توجہ عباس کو بلند کر کے رکھ کے توحید کو توحید دکھاتی رہی زہرا، دے کر گئی عباس کے کرتے جو بنا کے، دے کر گئی عباس کے، سفر کرنا میرے ساتھ، کرتے جو بنا کے عباس بناتی رہی وہ عرش پہ جا کے، دے کر گئی عباس کے کرتے جو بنا کے عباس کو عرش پہ جا کے، سجتے رہے اس طور سے عباس کے بازو، سجتے رہے اس طور سے عباس کے بازو، حیدر کے جری زور سے عباس کے بازو، دیکھو تو ذرا غور سے عباس کے بازو، کیسے ہو کسی اور سے عباس کے بازو، زہرا نے بنائے ہیں، دیکھو تو ذرا غور سے ان بازوؤں میں بھی ہے مسائب بھی ہے، دیکھو تو ذرا غور سے عباس کے بازو، کیسے ہو کسی اور سے عباس کے بازو، حیدر کے برابر ہی شجاعت ہے انہی میں، ان بازوں میں حیدر کے برابر ہی شجاعت ہے انہی میں، اور شبیر مسافر کی اطاعت ہے انہی میں، حیدر کے برابر ہی شجاعت ہے انہی میں، شبیر مسافر کی اطاعت ہے، شبیر مسافر کی اطاعت ہے، اسی میں عباس کی آمد کا ہے ماحول غدیری، بے شک عباس کی آمد کا ہے ماحول غدیری، لبریز وفاؤں سے ہے کشکول غدیری، عباس کی آمد کا ہے ماحول غدیری، لبریز وفاؤں سے ہے کشکول غدیری، حسین کے جھولے نے پرندوں کو اڑایا تھا، فرشتے کو اڑایا تھا، کم از کم یہ جو ہے نا اپنے عزاداروں کو ماتمے کو تو اڑائے، میں کہہ رہا ہوں عباس کی آمد کا ہے ماحول غدیری، لبریز وفاؤں سے ہے کشکول غدیری، تو آج تو پرواز کو پر تول غدیری، ہم سارے غدیری ہیں نا، تو آج تو پرواز کو پر تول غدیری، قائم سے یہ بہلول کے سنگ بول غدیری، قائم سے یہ بہلول کے سنگ بول غدیری، توحید کے پردے سے ذرا پردہ ہٹا دیں، توحید کے، امام زمانہ سے گزارش کر رہا ہوں، توحید کے پردے سے ذرا پردہ ہٹا دیں، اس جشن میں ہم سب کو زیارت ہی کرا دیں، توحید کے پردے سے ذرا پردہ ہٹا دیں، اس جشن میں ہم سب کو زیارت ہی کرا دیں، درود بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہم پہنچ گئے سرکار وفات تک، اپنے سرکار شباب کلندر تک، تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے گا، 2-4 روپیاں اور ایک کلام شام کلندر کی لطیف کے ساتھ، 2-4 روایات کہ لاہوت کے سب راز اسی در پہ ملیں گے، لاہوت کے سب راز اسی در پہ ملیں گے، اور عشق کے انداز اسی در پہ ملیں گے۔ کون سا در بتانے جا رہا ہوں، لاہوت کے سب راز اسی در پہ ملیں گے، اور عشق کے انداز اسی در پہ ملیں گے، اور عشق کے انداز اسی در پہ ملیں گے۔ سیون کے مسافر در عمران پہ جھک جا، کیوں؟ سیون کے مسافر در عمران پہ جھک جا، تجھ کو سخی شہباز اسی در پہ ملیں گے، تجھ کو سخی شہباز اسی در پہ ملیں گے۔ اے ہے اترے زمین پہ وہ تو کلندر سناؤں میں، اترے زمین پہ وہ تو کلندر سناؤں میں، عرش برین ہو تو کلندر سناؤں میں، اترے زمین پہ وہ تو کلندر سناؤں میں، عرش برین ہو تو کلندر سناؤں میں، شامل جو ہیں درود میں زہرا کے سب پسر، صلی اللہ کہو تو کلندر سناؤں میں، صلی اللہ، میرا خیال ہے آپ درود پڑھ رہے ہوں گے، میں بھی پڑھ لیتا ہوں، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، صلی اللہ کہو تو کلندر سناؤں میں، عشاق کے جذبوں کا سمندر ہے کلندر، عشاق کے جذبوں کا سمندر ہے قلندر، عرفان کے منبر کا سخنور ہے قلندر، عشاق کے جذبوں کا سمندر ہے قلندر، عرفان کے منبر کا سخنور ہے قلندر، پہنچے جو علی تک وہ محمد یا خدا ہے، سرکار کا فرمان ہے،
کہ اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور علی کے، سرکار ختم وقت کا فرمان ہے، اور علی کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور میرے، اور مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور علی کے۔ بات ختم ہو گئی کہ اشاق کے جذبوں کا سمندر ہے قلندر، عرفان کے منبر کا سخنور ہے قلندر، اور قلندر نے کہا مان سکے کوئے شیر یزدانم، پہنچے جو علی تک وہ محمد یا خدا ہیں، پہنچا جو گلی تک وہ سکندر ہے قلندر، پہنچا جو گلی تک وہ سکندر ہے قلندر۔ 6 مصرے سن لیں اور بس آپ کو نظم سناتے ہیں، ڈیوٹی تمام، کہ جب بحر ولا موج میں آتے ہیں قلندر۔ میں تو بہت لطف لے رہا ہوں، مجھے آپ کا پتہ نہیں ہے کیونکہ آپ میرے سامنے نہیں ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے اور مولا مودت اور ایمان میں پختگی عطا فرمائے، اور مولا اس مصیبت سے نجات دلائیں تمام انسانیت کو۔ جب بحر ولا موج میں آتے ہیں قلندر، پھر عرش ولایت کا سجاتے ہیں قلندر۔ دعا بڑی دیں گے آپ کو جہاں جہاں بھی آپ تشریف فرما ہے۔ جب بحر ولا موج میں آتے ہیں قلندر، پھر عرش ولایت کا سجاتے ہیں قلندر، افلاک سے ارواح بلاتے ہیں قلندر۔ کیوں ارواح بلاتے ہیں؟ افلاک سے ارواح بلاتے ہیں قلندر، چن چن کے عزادار بناتے ہیں قلندر، چن چن کے۔ ہم خلق کی سے بی بی فاطمہ زہرا کی دعا سے ہم خلق ہوئے ہیں۔ جب بحر ولا موج میں آتے ہیں قلندر، پھر عرش ولایت کا سجاتے ہیں قلندر، افلاک سے ارواح بلاتے ہیں قلندر، چن چن کے عزادار بناتے ہیں قلندر، جو خلق ہوئے بنت محمد کی دعا سے، ارے دھرتی پہ اترتے ہیں قلندر کی رضا سے، جو خلق ہوئے بنت محمد کی دعا سے دھرتی پہ اترتے ہیں۔ بس آخری نظم، آباد رہیں، راضی رہیے گا اسی پہ جتنی ڈیوٹی میں کر سکا۔ یہ ایک شام قلندر اس کی ردیف ہے، شام قلندر کے حوالے سے ایک 5-7 شعر ہیں، عجیب عجیب اس میں کام ہوئے ہوئے ہیں۔ آپ دعا دیں گے مجھے، بالکل آخری جو ہے نا کلام ہے یہ ہے کہ دارین کے خالق کی رضا شام قلندر۔ اب سامنے ہوتا تو شام قلندر میں آپ سے گلواتا، میرے سامعین اب بھی کہہ رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ دارین کے خالق کی رضا شام قلندر، لاہوت کے جذبوں کی صدا شام قلندر، ارے واعظ ہے تجھے، دونوں واعظ ہے تجھے پیار اگر مولا علی سے، پھر تو بھی میرے ساتھ منا شام قلندر، پھر تو بھی میرے ساتھ منا شام قلندر۔ نوبت کی صداؤں میں چھپی کن کی صدا ہے، نوبت کی صداؤں میں چھپی کن کی صدا ہے، رہتی ہے دیتی ہے مقدر کا پتہ شام قلندر، اور مومن کی تو سانسوں میں یہ کرتی ہے اضافہ، ہائے ہائے، مومن کی تو سانسوں میں یہ کرتی ہے اضافہ، بنتی ہے منافق کی قضا۔ تھوڑا چینج کر کے پڑھ رہا ہوں، مومن کی تو سانسوں میں یہ کرتی ہے اضافہ، بنتی ہے مقصر کی قضا شام قلندر۔ اور مہمان یہاں بودلہ سرکار بھی ہوں گے، مہمان یہاں بودلہ سرکار بھی ہوں گے، تو دل سے قلندر کو بلا شام قلندر۔ شعر دیکھیے گا، شعر کا مزاج شعر ضائع نہ کیجیے گا، کہ معراج کے مہمان سبھی پھر سے بلا کے، میرا اپنا انداز ہے، میرا کہنے کا اپنا انداز ہے، مجھ پہ عطا بھی الگ ہوتی ہے۔ مہمان معراج کے مہمان سبھی پھر سے بلا کے، سدرا پہ مناتا ہے خدا شام قلندر، معراج کے مہمان سبھی پھر سے بلا کے، سدرا پہ مناتا ہے خدا شام سدرا پہ مناتا ہے خدا شام قلندر۔ اور شہباز کا پرچم ہے کہ سرخی ہے شفق کی، شہباز کا پرچم ہے کہ سرخی ہے شفق کی، ہوتی ہے سرے عرش اولا شام قلندر، ہوتی ہے سرے عرش اولا شام قلندر۔ ہے سر پہ سجائے ہوئے عباس کا پرچم، ہے سر پہ سجائے ہوئے عباس کا پرچم، دیتی ہے صدا صلی علی شام قلندر۔ میں گردش ایام کا حل ڈھونڈ رہا تھا، میں گردش ایام کا حل ڈھونڈ رہا تھا، مجھ سے یہ میرے دل نے کہا شام قلندر، مجھ سے یہ میرے دل نے کہا شام قلندر۔ قائم چلے آئیں تو یہ کعبے میں ہو قائم،
قائم چلے آئیں تو یہ کعبے میں ہو، قائم بہلول یہ کرتی ہے دعا، شام قلندر، میں جس قلندر کو جانتا ہوں بابا وہ ازادار ہے، ماتمی ہے، مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کا، میں نے اتنا ضرور فقیروں سے پوچھا ہے، میری گفتگو بھی ہے باقاعدہ، انہوں نے کہا یہ جو قلندر کی دھمال ہے، دراصل قلندر یہاں ہاتھ رکھ لیتے تھے، نیچے کانٹے بچھا سنگریزوں پہ چلتے تھے، ایک پاؤں اٹھاتے تھے ایک رکھتے تھے، میں نے کہا سرکار یہ کیا کرتے تھے؟ وہاں سادات سے میں نے پوچھا، سیون سی میں ان کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا، اصل میں وہ دادی کو پرسا دیتے تھے، جب وہ دربار میں کھڑے ہو کے تھک جاتی تھی نا، پھر ایک پاؤں اٹھاتی تھی دوسرا رکھتی تھی، میں کہتا ہوں کانٹوں پہ بھی چلتے ہوئے شہباز کو دیکھو، در اصل ہے پیغام عزا، شام قلندر، اور یثرب کا اجڑنے پہ کبھی نوحہ گناہ ہے، یثرب کے اجڑنے پہ کبھی نوحہ گناہ ہے، کہتی ہے کبھی کرب و بلا شام قلندر، بھولے ہیں کہاں اس کو وہ بازار کے منظر، ہے شام کی گلیوں میں بپا شام قلندر۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا، بولو بولو سخی سردار قلندر مات